آئیے ذرا ہم سورہ فاتحہ کے اندر غور کریں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے۔ یہ 7 ایسی آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ الگ ایک آیت ہے یا سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم اس کے پہلے بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ دراصل ہم جب قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے ہم سب سے اسٹارٹنگ میں، سب سے شروعات میں اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اس کی شروعات ہم کریں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اچھا، اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کی 2 صفتیں بیان کی، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنا تو کوئی ایک صفت بیان کر دی جاتی ہے، رحمان بیان کر دی جاتی ہے، رحیم بیان کر دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں کیوں لائی؟ تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آئی ہے تو وہ بے مقصد نہیں آئی، ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی۔ رحمان کے معنی بھی رحم والا، رحیم کے معنی بھی رحم والا، مگر دونوں میں تاریخ۔ رحمان عربی زبان میں مبالغہ کے لیے اور اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، ٹیمپرری۔ مثال کے طور پہ عربی میں کہتے ہیں کہ غصے میں ہو، غضبان۔ غصہ ایک پرماننٹ کوالٹی نہیں ہے، غصہ ایک وقتی صفت۔ اسی طریقے میں سے کوئی بہت زیادہ نشے میں ہو، عربی میں کہتے ہیں سکران، بہت زیادہ نشے میں۔ تو نشہ بھی کوئی پرماننٹ صفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، رحمان، میں بہت زیادہ رحم والا، لیکن چونکہ یہ لفظ فعلان کے وزن پر اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ وقتی ہے، وہ عارضی ہے؟ فرمایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ رحیم کے اندر کنسسٹنسی پائی جاتی ہے، رحیم کے اندر پائیداری کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے، پرماننٹ۔ ایسا نہیں کہ اللہ صرف یہاں رحیم ہے، وہ آخرت میں بھی رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا ترجمہ کیا ہوا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انتہائی مہربان اور پرماننٹ رحم والا ہے، ہمیشہ رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو رب ہے، یہ لفظ رب کا ترجمہ عام طور سے پالنہار کیا جاتا ہے، پروردگار کیا جاتا ہے، مگر لفظ رب کو کسی ایک لفظ سے ریپریزنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ آپ اپنے رب سے جو مانگے وہ بھی دے اور جو نہ مانگے وہ بھی دے۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت تو آپ نے اللہ سے نہیں مانگا تھا اللہ مجھ کو تو زندگی دے دے، مگر ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی ہارٹ بیٹ چل رہی تھی، آپ کے دل کی دھڑکنیں چل رہی تھی، آپ کو ماں کے پیٹ میں بھی آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غذا کا انتظام کر رہا ہے۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی ماں کا دودھ تھا۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر بچے کی غذا کا انتظام کیا، بچے نے مانگا تو نہیں تھا،
جیسے جیسے بچہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بچپن سے جوان ہوا، جوانی سے بڑھاپے تک گیا، زندگی کی ہر موڑ پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہی رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، جب وہ رب ہے تو رب ہمیں پیدا کر کے بیکار تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ رب ہے اور وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں سچائی اور غلط کی تمیز بتائی جائے، ہمیں بتایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہدایت کہاں ہے اور ضلالت کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے رب مانا ہے تو ضرور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہدایت کا راستہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اسی لیے آگے ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، یہ جو حمد ہوتی ہے، حمد عربی زبان میں حمد کس کو بولتے ہیں؟ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کے کمال کو بیان کرنا، اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں اس کے لیے اور لفظ آتا ہے شکر۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین شکر اینڈ حمد؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور اعضاء اور جوارے سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت، اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو زبان سے تو آپ نے شکر ادا کر دیا، لیکن اگر آپ اس دولت کا مس یوز کر رہے ہیں، اس دولت کا غلط استعمال کریں تو گویا پریکٹیکلی آپ شکر نہیں کرتے۔ شکر عمل سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن حمد صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور حمد سب کی نہیں ہوتی، حمد جو ہوتی ہے وہ سامنے والا ہمارے اوپر احسان کرے تب بھی ہم کرتے ہیں، احسان نہ کرے تب بھی ہم کسی کو اگر قابل تعریف سمجھتے تو اس کی ہم کرتے ہیں۔ اور حمد میں جلال بھی پایا جاتا ہے، حمد میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے۔ ہم جب کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ حمد، اس کو ہم کہتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اس کی بارش برستی ہے تو ایمان والوں کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے۔ اس کی زمین سے سبزہ نکلتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف پہلے ایمان کھاتے ہیں، اس کو گالی دینے والے بھی اناج کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے والے بھی آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں، اس کی دھرتی پر سارے بندے اس کے مزہ لے رہے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے سارے بندے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ الرحمن ہے، وہ سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، لیکن اس کی ایک رحمت خاص ہے، اس کی پرماننٹ رحمت سب کو نہیں ملے گی، اس کی پرماننٹ رحمت اس کے مومن بندوں کو ملے گی آخرت میں۔ اب یہاں پر جب ہم نے اللہ کو رب مانا، اللہ کی رحمت کا اقرار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، مالک یوم الدین۔ اے میرے بندے، تو میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے، تو میری رحمت کا اقرار کر رہا ہے، کہیں تو میری رحمت سے اتنا غافل نہ ہو جانا کہ تو میرے عذاب کو بھول جانا، کہیں میری رحمت سے تو دھوکہ کھا کر کے کہیں میرے غضب سے تو بے خوف نہ ہو جانا، میرے عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا۔ اسی لیے تیسری صفت اللہ کی بیان کی گئی، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجیے، اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، آج کا بھی مالک ہے، تو یہ خاص طور سے یہ کیوں کہا گیا مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔
اس میں مسئلہ یہ ہے دنیا میں وقتی طور پر کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہیں. کوئی کسی ملک کا پرائم منسٹر بن گیا, کوئی کہیں کا چیف منسٹر بن گیا, کوئی کہیں کا منتری بن گیا, کوئی کہیں کا MLA MP بن گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی حکومتیں دے کے رکھی ہیں, لیکن قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم, میرے بندو آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. سارے بندے خاموش ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار, اے میرے بندو آج حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, آج کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, آج پاور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو مالک یوم الدین. اب یہاں بندے نے جب اللہ کی تعریف کی, اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کی وہ آیت آتی ہے جو اس انگوٹھی کا نگینہ ہے, جو سورہ فاتحہ کی مڈل کی آیت 20 ہے, جو سورہ فاتحہ کی سب سے اہم آیت, اور جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اسی کو توحید کہا جاتا ہے, اسی کو توحید کہا جاتا ہے, اور سورہ فاتحہ میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے. بندے نے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی, اس کی ربوبیت کا اعلان کر دیا, اس کی رحمت کا اعلان کر دیا, اس کے عذاب کا اور قیامت کے دن کا اعلان کر دیا, پھر بندہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں, میں توحید والا ہوں, میں موحد ہوں, اے اللہ میں تیری ہی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہاں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجیے جب ایاک نعبد کہا گیا تو عبادت میں مدد مانگنا تو آلریڈی شامل ہے, تو ایاک نستعین کہنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں نقطہ یہ کہ اے اللہ اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ یہ ہماری طاقت نہیں, ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تیری عبادت کر سکے. اگر ہمیں کوئی تراویح کی توفیق دے رہا ہے, اگر ہمیں کوئی 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے, اے اللہ یہ تیرا کرم ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ہٹے کٹے لیکن روزہ نہیں رکھتے, صحت مند ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتے, ان کو توفیق نہیں ملی, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اگر اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے رہا ہے, اگر آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ مسجد میں آ کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے پریوار کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ حج اور عمرہ کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں, تو آپ اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھیے, اللہ کا کمال ہے, یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ آپ کی کر رہا ہے. اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, بڑی پیاری دعا ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما, میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں. تو عبادت کے سلسلے میں بھی اللہ کے محتاج, اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بندے نے اللہ کی تعریف بھی کر لی, بندے نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, اب بندہ اپنے مدعے پر آ رہا ہے, اب بندہ اپنے مقصود پر آ رہا ہے, بندہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے 5 ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو فرض نمازوں میں کم سے کم 17 بار ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. بار بار ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے اللہ سے؟ ہم روزی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں, ہم بچوں کی تندرستی نہیں مانگ رہے, ہم اچھا مکان نہیں مانگ رہے, ہم کشادہ گھر نہیں مانگ رہے, ہم دنیا کا مال نہیں مانگ رہے. ہم نے مانگا تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط کہتے ہیں چوڑے راستے، جو راستہ چوڑا ہو، آسان راستہ ہو، اس پر چلا جا سکے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد المستقیم، وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، وہ ٹف نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پگڈنڈیاں نہیں ہیں، اللہ کا راستہ ٹیڑھا میرا نہیں ہوا، الصراط المستقیم وہ سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا راستہ پریکٹیکل ہے کیا کوئی چلا ہے اس کے اوپر؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر میرا انعام ہوا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ راستہ صرف تھوڑی کی شکل میں، وہ راستہ پریکٹیکل ہے، اس پہ چلا گیا۔ کون چلے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے چلے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ کن پر انعام ہوا ہے؟ نبیوں پر انعام ہوا ہے، صدیقین پر انعام ہوا ہے، شہداء پر انعام ہوا ہے، صالحین پر انعام ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب اترا تھا، یہودیوں کے اوپر۔ کیا جرم تھا یہودیوں کا؟ حق کو پہچانتے تھے، سچائی کو پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ کون سے بھٹکے ہوئے؟ وہ نصارہ تھے، وہ عیسائی سے، وہ کرسچن تھے۔ ان کی کیا غلطی تھی، کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کی جو اللہ سے ثابت ہی نہیں تھا، انہوں نے غلط طریقے سے اللہ کی عبادت۔ ایک یہاں علم تھا اور عمل نہیں۔ یہودیوں کی غلطی کیا تھی؟ ان کے یہاں عمل تھا لیکن علم نہیں، علم تھا لیکن عمل نہیں۔ اور عیسائیوں کے یہاں عمل تو تھا لیکن بغیر علم۔ اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، علم کیا جائے، عمل کیا جائے، جب علم کے ساتھ کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ بڑے عمل کر رہے ہیں، بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں، مگر ان عبادتوں کی بیس نہیں ہے، بیسلیس عبادت، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے۔ اور جب عبادت کی بنیاد دلیل پر نہ ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو اور اسی کا نام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے، اور شہری نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہتے تھے۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ کو قبول فرما لے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بہت بہترین رقیہ بھی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، آپ بچے کو سورہ فاتحہ کے سورہ فاتحہ کی بڑے خصوصیات ہیں۔ علامہ ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ روزی روٹی کے اگر مسائل ہیں، انسان جاب کے لیے پریشان ہے، بزنس کے لیے پریشان ہے، اس میں بھی وہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی۔ اس کے بعد دوسری سورت قرآن کی شروع ہوتی ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ الف لام میم۔ یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا مطلب اور معنی کسی کو نہیں معلوم۔ جب ان کا معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم تو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ یہی بتانے کے لیے رکھا گیا کہ اے عرب کے لوگوں، تم تو زبان داں ہو، تم تو لینگویج کے ماہر ہو، زبان کے ماہر ہو۔ یہ قرآن تو تمہاری زبان میں اترا ہے، یہ الف لام میم بھی تمہاری لینگویج کا، تمہاری زبان کا حرف ہے، تمہارے زبان کا یہ لیٹر ہے۔ تم اس کا معنی مطلب اگر تم بتا سکتے ہو تو بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب کے شروع میں اس کا مصنف لکھتا ہے اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیں، اس کتاب میں کوئی مسٹیک ہو تو مجھے بتا دیں۔ یہ ایک لوٹی کتاب ہے جو یہ اعلان کر رہی ہے لا ریب فیہ،
اس کتاب میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے، کسی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں تو قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا، اور یہاں ھدی للمتقین کہا گیا۔ یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ ٹکراؤ کیوں ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، مگر قرآن سے ہدایت حاصل کون کرے گا؟ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ جو متقی ہوگا۔ اور متقی لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کا انسان ہر چیز کو لاجک کے پلڑے میں تولتا ہے۔ آج کا انسان دو چار کتابیں پڑھ لے، اللہ پر سوال اٹھانے لگتا ہے، کہتا ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اللہ ہے کیا؟ اس کائنات کو کوئی کریٹر ہے کیا؟ اللہ کو تیری لاجک کی ضرورت نہیں، اللہ کو تیری منطق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سیلف ایویڈنٹ ہے، اللہ موجود ہے، اس چیز کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جیسے آگ جلاتی ہے، اس پر کسی پروف کی ضرورت نہیں، آگ کا کام ہے جلانا۔ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پر کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ موجود ہے، اس کائنات کا کریٹر ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا، نماز قائم کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میں طنز تو نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے مہینے میں مسجد میں نظر آتے ہیں، باقی 11 مہینے نظر نہیں آتے۔ میں طنز نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ برساتی میڈک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس ایک مہینے کے نمازیوں کو 12 مہینے کا نمازی بناتے۔ شریعت میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ ایک مہینہ نماز پڑھیں۔ نماز تو وہ عبادت ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ آپ بلا مجبوری کے نماز کو اس کے ٹائم سے ڈیلے بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رات میں آپ ناپاک ہو گئے، صبح سحری آپ نے کر لی، فجر کی اذان ہو گئی، آپ اگر اسی حالت میں سو گئے اور آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ نے صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کر کے نماز پڑھی، غلط کیا آپ نے، آپ نے بہت غلط کام کیا۔ اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بغیر کسی مجبوری کے نماز کو اس کے ٹائم سے ڈیلے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ فجر کی نماز فجر کے ٹائم آپ پڑھیں گے، آپ بلا مجبوری کے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے متقی بندے کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کم سے کم رمضان کے ایک مہینے میں نماز کی ایسی پابندی کیجئے کہ اذان ہوتے ہی سارے کاموں کو چھوڑ کے آپ مسجد میں حاضر ہو جائیے۔ باقی 11 مہینے کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، اس ایک مہینے کم سے کم ہمارے بیچ میں یہ جذبہ ہو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم مسجد میں آئے تو جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھے ہم اس میں شامل ہوں، پہلی تکبیر میں شامل ہیں۔ اس بات کی ہم سب کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی بندے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہمارے مال میں سے خرچ کہ ہم نے جو دیا ہے وہ خرچ۔ اگر اللہ نے آپ کو نالج دی، اپنی نالج کو صحیح جگہ لگائی، اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، ٹیلنٹ کو صحیح جگہ لگائی، اللہ نے طاقتور بنایا ہے، طاقت کا صحیح یوز کیجئے، اللہ نے دولت والا بنایا ہے، دولت کا صحیح یوز کیجئے۔ تمام صلاحیتیں ان کا پازیٹو استعمال کیجئے، ان کا صحیح استعمال کیجئے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر انشاءاللہ آپ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا۔
کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ایک لائن میں بات ختم کی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی تو اے نبی آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے۔ جب انسان گناہ کرتے کرتے اس لیول پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دے تو پھر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی، پھر نبی کی حدیثیں اثر نہیں کرتی، پھر تقریریں اثر نہیں کرتی میرے ساتھ۔ اس لیے اللہ یہ نوبت کبھی پیدا کر دے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے۔ دل پر مہر لگے گی تو اللہ نے آگے فرمایا کان پر بھی ڈھکن لگ جائے گا، پھر آنکھوں پر بھی پردہ چھا جائے گا، پھر نہ سچائی نظر آئے گی، نہ سچ آپ سننا چاہیں گے، نہ سچ کو قبول کر پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک سینٹنس نقل کیا۔ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو منافق کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ ان منافقوں نے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ نے ان منافقوں کا جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ کو منافقوں نے بیوقوف کہا تو اللہ نے جواب دیا، پتہ یہ چلا صحابہ کا ڈیفنس کرنا، صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر مسلمان صحابہ کو گالی دی جائے، صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور مسلمان کی غیرت جوش میں نہ آئے تو مسلمان کو اپنی توحید پر غور کرنا چاہیے، اس کی توحید مکمل نہیں۔ اگر تجھے اپنے رب سے محبت ہے، تجھے اپنے اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو نبی کے صحابہ سے محبت ہے۔ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا گیا تو اللہ نے ان کا ڈیفنس کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کے صحابہ کو گالی دے رہے ہو، تم بیوقوف ہو، تم اسٹوپڈ ہو، تم احمق ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلا حکم بیان کیا۔ پہلی آواز جو قرآن میں دی گئی، پہلا حکم کیا دیا گیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کا پہلا حکم ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ بھی انہی دو چیزوں کی ٹریننگ کے لیے ہم کو ملا ہے۔ انہی دو چیزوں کی ٹریننگ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دے رہا ہے۔ کل سے ہم روزہ رکھیں گے، 13 گھنٹے 13.5 گھنٹے ہم بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کریں گے۔ حلق ہمارا سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، لیکن کیا مجال ہے کہ ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے منہ میں ڈالیں۔ یہی تو تقویٰ ہے کہ حرام چیزیں موجود ہوں لیکن حرام سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اس رمضان کے مہینے ہم راتوں میں تراویح پڑھیں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے۔ انہی دو چیزوں کی پریکٹس کراتا ہے رمضان، عبادت کی پریکٹس کراتا ہے، تقویٰ کی پریکٹس کراتا ہے۔ اور انہی دو چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن کے پہلے حکم میں دیا کہ اے میرے بندو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا، اور جب جنت کا اللہ نے ذکر کیا تو بہت پیاری بات اللہ نے بیان کیا۔ آئیے وہ آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جنت میں ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قبل، جب جنتیوں کو جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے ایسا ہی پھل ہم کو دنیا میں بھی ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن جنت کا پھل دنیا کے پھل سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو بالکل عام ہے، یہ تو انار ہے، یہ تو سیب ہے، وہ دیکھنے میں دنیا کے جیسا ہوگا مگر دنیا کے پھل کی لذت اور جنت کے پھل کی لذت میں بہت فرق۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کو پاک بیویاں ملیں گی۔ پاک بیویوں کا کیا مطلب؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جنت کی عورتیں ہر عیب سے پاک ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں عورت جتنی بھی خوبصورت ہو، کچھ نہ کچھ تو نیچرل گندگی کی چیزیں ہر عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ گندگی تو ہر عورت کے اندر نیچرلی جڑی ہوئی ہے۔ پیشاب کی حاجت ہے، لیٹرین کی حاجت ہے، پیریڈز کا معاملہ ہے، وہ تمام چیزیں عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جنت کی عورتیں ان تمام چیزوں سے یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ پاک، یعنی وہ جس کی بیوی ہوگی کیا مجال ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر کسی کو وفادار بیوی مل جائے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے میرے ساتھی۔ آج مسئلہ یہ ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہی ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو شوہروں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں، کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، کوئی کہیں منہ مار رہا ہے، کوئی کہیں منہ مار رہا ہے، اسی لیے گھر تباہ ہو رہے ہیں، پریوار برباد ہو رہے ہیں۔ آج بیویاں تو ہیں مگر پاک بیویاں نہیں ہیں میرے ساتھ۔ اس لیے اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جنت میں پاک بیویاں ہوں گی۔ اس لیے دنیا میں دعا کرو اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو پاک بیویاں عطا کرے، اور جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کی بیویوں کو ہر طریقے سے ہر اس قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ ازواج پاک بیویاں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ اے آدم جنت میں تمہیں جو کھانا ہے تم کھا سکتے ہو، صرف ایک پیڑ ہے اس کے قریب مت جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے کہا اے آدم اے حوا تمہیں جنت میں جو کھانا ہے تم کھا سکتے ہو، جنت میں جہاں رہنا ہے رہ سکتے ہو، بس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اگر اس پیڑ کے قریب تم گئے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ اس میں نقطہ یہ ملا کہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ حلال چیزوں کو ان لمیٹڈ کرتا ہے، حرام کو لمیٹڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کتنا نادان ہے، یہ بندہ کتنا بدنصیب ہے کہ اللہ کے ان لمیٹڈ کو چھوڑ کے یہ لمیٹڈ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے لاکھوں پینے والی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، شراب سے منع کیا میرے بندے تم شراب مت پینا، مگر بندہ وہی شراب پی رہا ہے۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں پیسہ کمانے کے راستوں کو حلال کیا، سود سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، لیکن بندہ وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ کا اصول ہے حلال ان لمیٹڈ ہے، حرام لسٹڈ ہے۔ حرام کی اللہ نے لسٹ بتائی ہے، حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ آدم تمہیں جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس اسے بیٹھ کے یہ تفصیل ہم بتائیں گے، سورہ اعراف کی تفصیل آئے گی تو وہاں ہم بتائیں گے کہ شیطان نے اس طریقے سے ہمارے آدم اور ہماری ماں حوا کو بہلایا پھسلایا اور اس پھل کو کھانے کے لیے کیا۔ اس پیڑ کو انہوں نے اس کو جب انہوں نے کھا لیا تو ان کو غلطی کا احساس ہوا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اب توبہ کیسے کریں، یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ تو اپنے گنہگار بندے کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھ لیا اور اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کون سے کلمات تھے وہ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ توبہ کی تجدید کا مہینہ ہے۔ روزانہ اللہ سے توبہ کرو، ہر رات اللہ سے توبہ کرو، شاید ہماری توبہ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات اللہ اپنے کچھ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، شاید ان بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے۔ اس کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بڑی بھاری چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، نماز آسان چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے، مگر کس کے لیے حل کی ہے؟ فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جو آپ کا دل بھی نماز میں لگا ہو، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ آپ نماز پڑھیں اور دل کہیں اور دماغ کہیں ہو تو ایسی نماز ہمارے کام نہیں آئے گی میرے ساتھ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز آپ پر بوجھ نہ لگے، نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے، تو قرآن ایک نسخہ بتاتا ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اپنے اندر خشوع پیدا کر لو۔ اور خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کے پڑھو، کیا پتا کہ یہ آخری نماز ہو، کیا پتا کہ آج تراویح کی نماز پڑھ کے گھر جائیں اور صبح سحری بھی نصیب نہ ہو پائے اور صبح ہمارے انتقال کی خبر گلبرگہ میں مشہور ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سوچ کر کے پڑھو، اور یہ سوچ کر کے پڑھو کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر کے نماز پڑھیں گے کہ یہ ہماری لاسٹ نماز ہے، آٹومیٹک آپ کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور جب خشوع پیدا ہوگا تو نماز کو بوجھ نہیں لگے گی، نماز آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قبیلے کا ذکر کیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو سمندر کے کنارے رہتے اور مچھلی کا کاروبار، مچھلی کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ میں نے دیکھا، اس کا تجربہ کیا ہے، جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں بڑی برکت دیتا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں اللہ نے کہا تم لوگ روزانہ مچھلی پکڑ سکتے ہو، سنیچر کے دن مچھلی پکڑ سکتے ہو۔ اور اللہ نے امتحان کے طور پر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ باقی دن پانی میں مچھلی نظر نہیں آتی تھی، اور سنیچر کے دن مچھلی نظر آتی تھی۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے سمندر کے کنارے کو کھودے نالیاں بنائی، اور سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی کے اوپر آتی ان نالیوں سے گڈھے میں آ جاتی، اور جب گڈھے میں آ جاتی یہ گڈھوں کو بند کر دیتے۔ سنیچر کے دن کچھ نہیں کرتے، سنڈے کا دن آتا، جب اتوار کا دن آتا، آرام سے مچھلی نکال کے پکڑتے اور کہتے صاحب ہم نے تو اللہ کا حکم بھی مان لیا اور ہمیں مچھلی بھی مل گئی۔ تو یہ ان کی نیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ سے زیادہ، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر کوئی انسان مکاری کر کے گناہ کرتا ہے اللہ کو اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ معافی کے قابل گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اے میرے بندو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے کیا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ اللہ نے ان سے کہا تم بندر بن جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ، وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اب دنیا کی سائنس حیران ہے کہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے، انسان بندر کیسے بن گیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی سائنس کی اور ہمارے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لفظ کن سے جس چیز کو چاہے بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ کن تھا، اللہ نے ابراہیم کے زمانے میں آگ سے کہا تھا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو میرے پیارے ساتھیوں بس یہ کہنا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، وہ یہودی ذلیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
دل کی سختی کا ذکر کریں. بس ایک دو باتیں اور بیان کریں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے 11 بج رہے ہیں گھڑی میں اور آپ حضرات پڑھ کے ہارے دن آج ترغیب پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام کو آخر سے شروع کل سے انشاءاللہ شیڈول کے مطابق ہمارا پروگرام چلے گا. میں ایک دو آیتوں کو اور یہ قرآن ایک ایسا باغیچہ ہے اس میں اتنے پھول ہیں کہ کون سے پھول کو لیا جائے جس سے چھوڑا جائے. اگر ایک بارے کی تمام آیتوں کی تفسیر کی جائے تو پوری رات بھی ناکافی ہو جائے گی. تو ان میں سے بھی چنندہ آیتوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس میں سے بھی 40-45 منٹ میں جو آیتیں آپ پائیں گی بس انہیں کو بیان کر پاؤں گا. آج بھی کئی آیتیں ہمارے سامنے لیکن بات نہیں ہو پائے گی. بس 2 آیتوں پر بات کرتا ہوں. اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا اور یہودیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بات کہی کہ یہودیوں نے اتنی نافرمانیاں کیوں کی تھی. وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے تھے, کیا وجہ کیا؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, گناہ کرتے کرتے پاپ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے تھے اور اتنے سخت ہو گئے تھے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, پتھر کی طرح سخت ہو گئے. تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے تھے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہر بہنے لگتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی اس میں سے رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اے یہودیوں, تم نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے دل کو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور بنا لیا ہے, کیونکہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے, اگر پتھر اوپر سے گر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے خوف سے گرتا ہے. اور قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے گناہ کرتے کرتے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے. اچھا, اللہ نے دل کو پتھر سے کیوں تشبیہ دی؟ اللہ لوہا بھی تو کہہ سکتا ہے. لوہا اور لوہے سے بھی زیادہ سخت چیزیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں. اللہ نے پتھر کیوں کہا؟ لیکن لوہا آگ میں ڈالو گے تو لوہا پگھل جائے گا, تانبا آگ میں ڈالو گے تانبا پگھل جائے گا, پیتل آگ میں ڈالو گے پیتل پگھل جائے گا. مگر پتھر کو آگ میں ڈالو پتھر نہیں پگھلے گا. پتھر اتنا سخت ہوتا ہے, اسی لیے اللہ نے دلوں کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس کے بعد پہلے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور یاد کرو جب اپنے بندے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا, بہت امتحان ان کے اوپر ڈالا, بہت آزمائشوں میں ڈالا, اور جب ابراہیم نے ان آزمائشوں میں کھرا اتر کر کے دکھایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسانی امامت, لوگوں کی امامت اور قیادت اور لیڈرشپ قربانی چاہتی ہے. جب تک آپ آزمائشوں کی بھٹی سے نہیں تپیں گے, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, آرام دہ کرسیوں سے نہیں نکلیں گے, آپ قوموں کی قیادت نہیں کر سکتے. اگر قوموں کی قیادت کرنا ہے, قوموں کا لیڈر بننا ہے, انسانوں کا لیڈر بننا ہے, تو ابراہیم کے طریقے پر چلنا پڑے گا, آزمائشوں کی بھٹی میں تپنا پڑے گا میرے ساتھی. اور جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ میری اولاد ومن ذریتی, اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اے ابراہیم اگر تیری اولاد تیرے نقشے قدم پر چلے گی تو ٹھیک ہے, وہ بھی لوگوں کی امامت کرے گی, لیکن اگر تیری اولاد ظالم بن جائے گی, نافرمان بن جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب و نسب نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کیا برادری واد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کیا خاندان کے اعتبار سے کوئی سپریورٹی نہیں ہے. آپ کے سرنیم کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ کے سپیریئر نہیں ہے. کوئی سید ہے, کوئی مرزا ہے, کوئی افغان ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی دھماکہ ہے, کوئی عرب سے آیا, کوئی یمن سے آیا, یہ سرنیم دنیا میں آپ کو عزت دے سکتے. اللہ کے ہاں ان سرنیم سے, ان برادریوں سے, ان خاندانوں سے آپ کی عزت بننے والی نہیں ہے میرے ساتھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کی عزت اگر ملے گی, مقام اگر ملے گا, رتبہ اگر ملے گا تو تقوی کی بنیاد پر ملے گا. اور آخری آیت سن لیجئے, قرآن کے پہلے پارے کے اخیر میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا.
याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे, आखिरी टाइम था उनका। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम का ही दूसरा नाम इसराइल है, इसीलिए उनके 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम और 12 बेटे अपने बाप की चारपाई के आसपास खड़े हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। पता ये चला याकूब अलैहिस्सलाम को मरने के टाइम भी अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के कैरियर की फिक्र करो, बच्चों के फ्यूचर की फिक्र करो, मगर उससे बढ़ के बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। कहीं ऐसा न हो आपका बच्चा दुनिया की तरक्की की चकाचौंध में अल्लाह को भूल जाए, आपकी बेटी मॉडर्न एजुकेशन की चकाचौंध में अल्लाह को भूल जाए, तौहीद से दूर हो जाए, मुर्तद हो जाए, ईमान का रास्ता छोड़ दे। अगर इस कीमत पर आपकी बच्चियां हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, अगर इस कीमत पर आपके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे इंजीनियर, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर, हमें नहीं चाहिए ऐसी हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन, जो आला तालीम आपके बच्चों को दीन से दूर कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, तौहीद से दूर कर दे, मेरे प्यारे साथियों ये बहुत घाटे का सौदा है। इसलिए मेरी बात अपने गिरे में बांट लो, अपने दिमाग के कोनों में बिठा लो कि अगर आप तौहीद पर हैं तो ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है, हमें अपनी फैमिली की तौहीद की फिक्र होनी चाहिए। अगर आप तौहीद पर हैं और आपकी बीवी घर में तावीज़ पहनती है, आपकी बच्चियां कब्रों और दरगाहों पे जाके सजदे करती है, आपके घर में शिरकिया काम हो रहा है, तो फिर आपके तौहीद पर होने का मतलब है मेरे साथियों। याकूब अलैहिस्सलाम ने यही दर्स दिया है, यही सबक दिया है, अपने बच्चों को वसीयत करके जा रहे हैं और ये पूछ के जा रहे हैं मेरे बच्चों को बताओ कि मेरे पास किसकी। तो ये पहले पारे की चंद आयतों की तफसीर थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमने कुरान की आयतों से जो कुछ सबक हासिल किया है हम सबको अमल की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौहीद में होने की तौफीक फरमाए। इलाही आलमीन हमें अपने अहले खाना की, अपने घर वालों की, अपने बच्चों के भी अक़ीदे की फिक्र करने की तौफीक फरमा दे। इलाही आलमीन हमें इस माह मुबारक में जो आज से शुरू हो चुका है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर किस्म की सुस्ती और काहिली को दूर कर दे और बढ़ चढ़ करके तमाम नेकी काम में हिस्सा लेने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के जरिए इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।